وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد ابن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 192 میں سورۃ الکہف آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 13 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. کلمت فضربنا میں حرف الضاد ہے اور ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ہے. ضاد حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے. کیونکہ را پہ زبر ہے لہذا یہاں بھی را کا حکم ہے تفخیم. ہمیں حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. با پہ جزم ہے لہذا ہمیں حرف البا کو قلقلہ سے پڑھنا ہے اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا. تو ہم با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. فضربنا. کلمت علا میں حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. لام کے بعد کھڑا زبر ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے اور مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت آذانہم میں الف پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے اور دال کے بعد بھی مد الف ہے تو ہم یہ دونوں مد کو برابر سے ادا کریں گے. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کیونکہ نون اور ہا کے نیچے زیر ہے تو ہم یہ دونوں زیر کو برابر سے ادا کریں گے. آخری میں میم ساکن ہے. یہاں میم کا حکم ہے اظہار شفوی. ہمیں حرف المیم کو ظاہر کرنا ہے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. کلمت الکہف میں یہاں ہا پہ جزم ہے تو ہمیں ہا کو جزم سے پڑھنا ہے. ہا کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. کلمت سنینہ میں نون کے بعد مد یا ہے لہذا ہم یہ مد کو ظاہر کریں گے. کلمت عددہ میں عین پہ دال پہ دونوں پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں زبر کو برابر سے پڑھیں گے. آخری میں یہ کلمہ پہ رکیں گے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. کلمت ثم میں ثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. پھر حرف المیم پہ تشدید ہے لہذا ہمیں میم کو 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے. کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ ہاں حرف المیم ہے تو یہ 2 میم ہیں، میم ساکن اور میم متحرک. کلمت بعثناہم میں یہاں ثے پہ جزم ہے تو ہمیں ثے کو ظاہر کرنا ہے. کلمت لنعلم میں لام کے نیچے زیر ہے لہذا ہمیں لام کو زیر سے پڑھنا ہے. کلمت ایو میں یا پہ تشدید ہے لہذا ہم 2 حرف کے برابر یا کو پڑھیں گے اور کیونکہ تشدید پیش کا ہے لہذا ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے. کلمت الحزبین میں حرف الحا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. آخری میں نون کے نیچے زیر ہے لہذا ہم زیر کو ظاہر کریں گے. کلمت احصا میں حرف الحا پہ جزم ہے تو ہمیں حا کو ظاہر کرنا ہے. صاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم صاد کو بھاری آواز میں پڑھیں گے اور کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے. مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں لہذا ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھنا ہے. احصا. کلمت لبثوا میں واو پہ مد کا علامہ ہے کیونکہ یہ مد جائز منفصل ہے لہذا ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر
لمبی کریں گے۔ کلمت امدا میں ہم اس کلمہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ کلمت نحن میں یہاں حا ساکن ہے، لہذا ہم حا کو ظاہر کریں گے۔ کلمت نقص میں قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے۔ قاف حروف تفخیم میں سے ہے، لہذا ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ حرف الصاد کو بھی بھاری آواز میں پڑھیں گے اور اس کو 2 حرف کے برابر بھی، کیونکہ اس پہ تشدید ہے۔ کلمت نبأہم میں یہاں الف پہ زبر ہے، لہذا ہمیں زبر کو ظاہر کرنا ہے۔ نبأہم آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف الباء آتا ہے۔ کلمت بالحق با حروف الاخفاء الشفوی میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم میم ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ نبأہم بالحق کلمت بالحق میں آخری میں قاف پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں تشدید کو ظاہر کرنا ہے اور ہم حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت انہم میں حرف النون کی تشدید کو ظاہر کریں گے۔ کلمت فتیہ میں کیونکہ یہاں تا ساکن ہے، لہذا ہمیں تا کو ہمزے سے پڑھنا ہے، اور ہمزے کا معنی ہے کہ حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے۔ فتیتن آخری میں تا پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف الالف آتا ہے۔ کلمت آمنو الف حروف الاظہار میں سے ہے اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے۔ فتیتن آمنو کلمت بربہم میں یہاں حرف الراء کو ہم موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت زدناہم میں دال پہ جزم ہے، لہذا ہمیں دال کو قلقلہ سے پڑھنا ہے۔ وزدناہم کلمت ہدی میں اس کلمہ پہ رکیں گے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، یعنی ان کو سلائے رکھا، پھر ان کو جگہ اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے۔ ہم ان کے حالات تم سے صحیح بیان کرتے ہیں۔ وہ کئی نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔